بیسیکلی پچھلا جو سیشن ہے وہ اسی کی ہم پہلے تھوڑا سا ریکیپ کریں گے اور جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو آج کور کریں گے. آج کا جو سیشن ہے ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح سے کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے یہ کسی کو پتہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ انسان کا جو مائنڈ سیٹ سمجھتے کیا جی کیا مائنڈ تو دماغ ہو گیا نا. مائنڈ سیٹ سوچنے کا انداز. مائنڈ سیٹ کا مطلب کیا ہے؟ سوچنے کا انداز. مائنڈ کیا کام کرتا ہے؟ سوچتا ہے. مائنڈ سیٹ سوچ کا انداز. سوچ کے انداز جو ہے وہ دو. ایک ہے فکس اور دوسرا کیا ہے؟ گروتھ. یہ جو ٹریننگ ہے اس کا اسے کیا تعلق ہے؟ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ایک آلریڈی ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں جس طرح ہماری پہلے سے سوچ ہے. اگر ہم نے ایلیویٹنگ کسٹمر سروس یا کسٹمر ایکسپیرئنس کی سوچ کو اڈاپٹ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہماری سوچ بدلے, ہمارا مائنڈ سیٹ بدلے. مائنڈ سیٹ دو کس طرح ہے؟ ایک ہے فکس اور دوسرا کیا ہے؟ گروتھ مائنڈ سیٹ. نارملی 90% سے جو زیادہ لوگ ہیں ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ فکس ہے. فکس مائنڈ سیٹ کی نشانی کیا ہے؟ فکس مائنڈ سیٹ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی وہ تبدیل نہیں ہونا چاہتا. جس کو کیا کہتے ہیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, کہ زمین اپنی جگہ سے ہل جائے گی گل محمد بھی ہلے گا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے فکس مائنڈ سیٹ زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں اس کے کو معلوم کسی کو ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جی کس وجہ سے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جہالت کی وجہ سے. کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جہالت. جتنے لوگ اچھا تعلیم اور جہالت کا ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے اور نہیں بھی ہے کیا مطلب ہے کہ تعلیم جو ہے وہ جہالت کو ختم کرتی ہے. لیکن اگر ایک تعلیم یافتہ آدمی ایک ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں پہلے سے جاہل لوگ ہیں تو اس کا جو تعلیم ہے اس کو ایک دم اثر انداز کرے گا. یعنی وہ بیسیکلی ان جاہلوں میں رہ کے ویسے ہی جاہل ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شہر سے ایک بچہ جو ہے وہ ایم اے کرتا ہے, ایم ایس سی کرتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے اور وہ جا کے گاؤں میں سیٹل ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو وہاں کے حالات کو بدلیں گے. ادروائز کیا ہوگا, وہ جب وہاں جائے گا وہ جیسا ہو جائے گا, کیونکہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا چونکہ وہ فکس مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں جیسے میں نے کہا جہالت کی وجہ سے وہ کیا ان کی زبان اچھی نہیں ہوگی, گالی گلوچ کریں گے, ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کریں گے, آپس میں بات کریں گے تو لڑیں گے, کتوں کی طرح لڑیں گے. اور یہ زیادہ تر وجوہات تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. اور دوسری ایک وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غلامی. ہمارا جو خطہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں سب کانٹیننٹ, یہ 200 سال تو تقریباً انگریزوں کا غلام رہا. اس سے پہلے جو باہر سے قومیں آتی تھی جیسے کوئی افغانستان سے آ گئی, کوئی ترک سے آ گئی, یعنی تقریباً یہ 500 600 700 سال سے یہ جو خطہ یہ غلامی میں رہ رہا ہے. اس غلامی کا ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ غلام قوم کی یہ نشانی ہے کہ وہ آپس میں پیار محبت سے بات نہیں کرتے, آپس میں کتوں کی طرح لڑتے. یہ بلکہ سر سید احمد خان نے ایک سر سید احمد خان کا نام سنا؟ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب میں ایک مضمون لکھا ہوا ہے کتے کے نام سے. اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو جہالت ہے اس کی ایک مثال کے طور پہ چونکہ وہ لاجک سے خالی ہوتے ہیں, ان کے بیک پہ لاجک کوئی نہیں ہوتا, اس لیے وہ آپس میں جو فکس مائنڈ سیٹ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا.
जैसे मिसाल के तौर पे आज का ट्रेनिंग सेशन का जो टाइम है, अगर एक ट्रेनिंग सेशन के टाइम के ऊपर कोई नहीं पहुंचा, इसका मतलब उसका माइंडसेट क्या है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता। और एक बात याद रखें, अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, दुनिया की कोई ताकत आपको तब्दील नहीं कर सकती। फिक्स माइंडसेट के जो लोग क्या हैं कि जैसे आपने बर्तन को आपने उल्टा करके नल के नीचे रख दिया, अगर आपने ऊपर से नल ऑन भी कर दिया तो क्या उसमें पानी जाएगा? क्यों? उसके ऊपर उसने सारे रास्ते बंद किए हुए पानी। इसके साथ दूसरा माइंडसेट कौन सा है? ग्रोथ माइंड। ग्रोथ माइंडसेट जो है ये हमेशा अपने आप को लर्निंग की फेज में रखता है। ये समझता है कि यस, मैंने बेहतर से बेहतर होना है, मैंने कस्टमर एक्सपीरियंस को एलिवेट करना है, मैंने जो मेरी ड्यूटी दी गई है उससे ज्यादा परफॉर्म करना है। अच्छा, आप कितने ऐसे गोल्ड ट्रस्ट में कितना सब बेटा आपको